یہ ایمنسٹی اسکیم بھی ختم ہو جائے، بڑی تیزی سے وہ 2022 میں نیچے بھی آئیں گی۔ یہ ایچ اے کوئٹہ نیچے آتا ہوا نظر آئے گا، گھر نہیں بک سکیں گے، مارکیٹ میں کیش نہیں ہوگی۔ 2022 میں آپ کو وہاں بھی ایک شیک لگے گا، آپ کو مندی نظر آئے گی۔ گلبرگ آپ کو بڑا تیزی سے گرتا نظر آئے گا۔ کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد بھی ڈیفالٹ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MZS پراپرٹی یوٹیوب ویلاگ۔ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک خصوصی ویڈیو لایا ہوں، اور ویڈیو ہے سال 2022 ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے کیسا رہے گا۔ MZS TV سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی۔ آپ 2022 میں جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس کریں گے یا اپنی ضرورت کے مطابق گھر، پلاٹ یا کوئی پلازا خریدیں گے تو اس کی پلاننگ بنا سکیں۔ سال 2022 کیسا رہے گا، پریڈکشن دینے سے پہلے میں تھوڑا سا ریویو دوں گا کہ سال 2021 کیسا تھا ریئل اسٹیٹ کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال 2020 اور سال 2021 کرونا ہونے کے باوجود ریئل اسٹیٹ کے لیے بہت زیادہ اچھا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال 2021 اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں بوم لے کے آیا، اور اس کی کچھ بنیادی وجوہات تھی جو سال 2021 میں ہم دیکھتے رہے۔ بنیادی وجوہات یہ تھی کہ سب سے پہلے سونے کی قیمتیں کرونا کی وجہ سے گر رہی تھی، اور جو انویسٹر تھا اس نے سونے سے اپنا سارا کا سارا پیسہ نکال لیا تھا، یعنی کہ گولڈ کی مارکیٹ سے اپنا پیسہ نکال لیا تھا، وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ڈالرز کی قیمتیں گری ہیں، اور ڈالر کی قیمت گرنے کی وجہ سے بھی لوگوں نے بڑی تیزی سے ڈالر کی انویسٹمنٹ سے اپنا فارن ایکسچینج ریزرو میں جو انویسٹر تھے انہوں نے اپنا پیسہ نکالا تھا اور وہ لا کے ریئل اسٹیٹ میں لگایا تھا۔ اس کے بعد جو لوگ اپنے سیونگ اکاؤنٹس میں منی کو فکس کرواتے ہیں، پیسوں کو، وہ بھی حکومت پاکستان نے ایک نوٹس جاری کیا تھا کہ 13.5% کے بجائے اب جو منافع کی شرح ہوگی وہ 7.5% ہوگی۔ تو بہت سارے لوگوں نے وہ پیسہ بھی نکالا تھا اور ریئل اسٹیٹ پہ لگایا تھا۔ دوسری طرف گورنمنٹ آف پاکستان نے 2020 اور 21 میں ہی ایمنسٹی اسکیمیں بھی دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کے شعبہ جات کو مراحت بھی دی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے 2021 میں دیکھا کہ وہ پلاٹ جو صرف ہم 15 دن مہینہ پہلے لیتے تھے اور اس پہ گھر بناتے تھے، گھر بنا کے 4 سے 5 ماہ میں مکمل کر لیتے تھے، تو پلاٹ کی قیمت آسمان پہ پہنچ جاتی تھی، اور اس لیے ہمارے گھر بھی تیزی سے بکتے تھے، اور ہمارے ریئل اسٹیٹ میں جتنا انویسٹمنٹ ہوا تھا اس نے بھی بڑی تیزی سے ترقی کی تھی۔ لیکن 2022 کیا ہونے جا رہا ہے؟ 2022 میں میرے خیال میں ریئل اسٹیٹ کے لیے سخت ترین سال ہوگا۔ آپ اپنے ارد گرد جن ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر سے، پراپرٹی ایجنٹ سے اس وقت سروسز لے رہے ہیں 2022 میں، ان میں سے 35 سے 40% لوگ آپ کو مارکیٹ سے غائب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اکتوبر 2022 سے وہ لوگ اس دنیا سے اپنا بوریا بستر گول کر لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سخت مندی کا سال ہوگا ریئل اسٹیٹ پہ۔ سب سے پہلے سونے کی قیمتیں، جو گولڈ ہے، میں سونا جب کہتا ہوں تو دوسرا سونا یاد آ جاتا ہے، گولڈ کی قیمتیں بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں، اور انویسٹر اس وقت گولڈ کی طرف بھی انٹرسٹ لے رہا ہے۔ دوسرا، ڈالر کی شارٹیج پیدا کر کے ڈالر کو 175 پہ آلریڈی لے کے جایا جا چکا ہے، اور مزید اب اسے اوپر لے کے جایا جائے گا، کیونکہ پاکستان نے 2021 میں بھی ایک بڑی رقم ڈالر میں IMF کو قسط واپس کرنی ہے، اور یہ جو قرضہ ڈالر میں واپس ہونا ہے، دوبارہ سے ڈالر کی شارٹیج پیدا ہوگی، ڈالر مزید اوپر جائے گا، اور یہ جو انویسٹر ہے فارن کرنسی میں اب انویسٹ کرے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی کمی یہاں سے بھی ہوگی کہ افغانستان کے فارن ریزرو ایکسچینج جو ہیں وہ اس وقت فریز کیے جا چکے ہیں IMF کی طرف سے، اور جس کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ ہماری سب سے بڑی ٹریڈ ہے 2 ارب ڈالر کی سالانہ، وہ 2022 میں رکی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج ہوگی اور پاسبلی گورنمنٹ آف پاکستان کو مزید IMF سے قرضہ بھی لینا پڑے۔ یہ ساری جب ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے اوپر بڑے گہرے تاثرات چھوڑیں گی، کیونکہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں کیش فلو کی کمی ہوگی۔ آپ جس وقت دیکھیں گے کہ ڈالر کی قیمتیں چڑھ رہی ہوں گی، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سے پیسہ نکلے گا، مطلب فارن کرنسی میں انویسٹ ہوگا، اسی طرح ریئل اسٹیٹ سے جب پیسہ نکل کے گولڈ میں انویسٹ ہوگا، ریئل اسٹیٹ سے جب پیسہ نکلے گا دوسرے کاموں میں انویسٹ ہوگا، تو وہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں کیش فلو کی بڑی تیزی سے کمی آئے گی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں کیش از کنگ، کیش ہمیشہ کنگ ہوتا ہے۔ 2022 میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں آپ کو ڈھیر ساری سپلائی نظر آئے گی، وہ مطلب سینکڑوں کے حساب سے سوسائٹی کی، ہزاروں کے حساب سے سوسائٹیز کے پلاٹ کی سپلائی نظر آئے گی، لیکن ڈیمانڈ موجود نہیں ہوگی۔ ڈیمانڈ موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ قیمتیں نیچے آئیں گی، بڑی تیزی سے گریں گی، اور ان کی ایک اور وجوہات بھی ہوگی۔ ان کی جو دوسری وجوہات یہ ہے کہ اس وقت پراپرٹی ٹیکس ریویو 8 سالوں کے بعد کیا جا رہا ہے۔ 2013 میں جو ہماری سابقہ گورنمنٹ تھی اس نے عوام کی سہولت کی خاطر پراپرٹی ٹیکس ریویو روک لیا تھا۔ اس وقت بڑی تیزی سے موجودہ حکومت پراپرٹی ٹیکس ریویو جو ہے وہ سروے کروا رہی ہے، اور یہ سروے جب مکمل ہوا اس کے بعد آپ کی پراپرٹی پر دوبارہ سے ٹیکسز کی از سر نو تشکیل کر کے بڑھا کے لگائے جائیں گے۔ اس وجہ سے بھی لوگ پراپرٹی سے تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ ایمنسٹی اسکیم آلریڈی اس سال حکومت اعلان کر چکی ہوئی ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہم اسے ختم کریں گے، اور اگر اس سال اگر ایمنسٹی اسکیم گورنمنٹ آف پاکستان دینا بھی چاہے تو اس کے لیے ایک ہڈل ہوگا، اور بہت بڑا ہڈل ہوگا۔ ایک تو IMF انہیں روک رہا ہے، اور دوسرا FATF نے بھی باقاعدہ سے انہیں کہا ہوا ہے کہ اب اس ایمنسٹی اسکیم کو آپ فوری طور پہ روکیں، اس سے منی کی ڈاکومنٹیشنز میں بھی پرابلم آتی ہیں، اور اس سے مطلب ٹیررزم کے لیے پیسے کا بھی خدشہ ہے کہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑی سخت شک ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس مرتبہ FATF کا یہ مطالبہ بھی ماننا ہوگا، اور یہ ایمنسٹی اسکیم بھی ختم ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہونے کے بعد ہم ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں دیکھیں گے کہ وہ بڑے بڑے پروجیکٹ سوسائٹیز جو ہاؤسنگ کی تھی، جنہوں نے لاکھوں کے منافع دنوں میں اور کروڑوں کے منافع دہائیوں اور ہفتوں میں بنائے تھے، وہ سوسائٹیز آپ دیکھیں گی یا تو اپنی جگہ پہ سٹک ہوں گی، اور بڑی تیزی سے وہ 2022 میں نیچے بھی آئیں گی۔ ان میں سے کچھ ایک نام آپ کو بتا دوں، آپ کو DHA کوئٹہ نیچے آتا ہوا نظر آئے گا، رکا ہوا نظر آئے گا۔ DHA ملتان فرق میں نظر آئے گا۔ DHA لاہور کا جو سیکٹر 10، 11، 12 اور 13 ہے، یہ آپ کو بڑی تیزی سے نیچے، جبکہ اس سے پہلے سیکٹر جو ہے وہ سٹیبل تھوڑے سے لیکن شیکی نظر آئیں گے، گھر نہیں بک سکیں گے، اور ان میں پلاٹس بھی مطلب بہت کم بکیں گے، کیونکہ کیش فلو کی کمی ہوگی، مارکیٹ میں کیش نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کھاریاں اور جہلم میں 2020 اور 2021 میں بڑی ہیوی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں۔ 2022 میں آپ کو وہاں بھی ایک شیک لگے گا، جھٹکا لگا ہوا دیکھے گا۔ وہ جو پرائسز ہیں ان سوسائٹیز کی، وہ بھی اپنی قیمتیں برقرار نہیں رکھ سکیں گے، اور اسپیشلی جب آپ راولپنڈی اور اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو آپ بڑے بڑے پروجیکٹس جو کنگ پروجیکٹس ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مندی نظر آئے گی۔ آپ کو پاک ویو سٹی اسلام آباد میں مندی نظر آئے گی۔ گلبرگ آپ کو بڑا تیزی سے گرتا نظر آئے گا، کیونکہ یہ ایک فائلوں کا دھندا ہے گلبرگ، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ 2022 میں یہ بری طرح ڈیفالٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ فیصل ہلز بری طرح ڈیفالٹ کرے گا، بڑی تیزی سے نیچے آئے گا۔ کیپٹل سمارٹ سٹی ڈیفالٹ کرے گا، اور کیپٹل سمارٹ سٹی کے پاس ایک گولڈن چانس ہے، اگر یہ اناؤنس ہو گیا یہ رنگ روڈ والا،
تو پھر کیپٹل سمارٹ سٹی سٹیبل ہوگا، ادروائز کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد بھی ڈیفالٹ کرے گا۔ لاہور کی جو ڈی ایچ اے کی مارکیٹ کو اٹھائیں گے، اگر والٹن ایئرپورٹ اناؤنس ہو جاتا ہے اور پروجیکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو لاہور کی ریئل اسٹیٹ جو ہے ڈی ایچ اے والی وہ کھڑی ہوگی اور اس میں آپ کام میں تھوڑی آپ کو تیزی نظر آئے گی۔ راولپنڈی کی کیپٹل سمارٹ سٹی، بلو ورلڈ سٹی، کنگڈم ویلی کے علاوہ رنگ روڈ کے ارد گرد جو روڈن کا پروجیکٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو بڑی تیزی سے، اگر 25 دسمبر کو رنگ روڈ کا افتتاح ہو جاتا ہے اور یہ گرینڈ پروجیکٹ جو ہے رنگ روڈ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ اوپر آتا ہوا نظر آئے گا۔ ادروائز اگر یہ افتتاح اس سال بھی صرف کاغذی اور زبانی جمع خرچ ہوا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ روڈن انکلیو، کیپٹل سمارٹ سٹی، بلو ورلڈ سٹی سمیت درجنوں ایسے پروجیکٹ آپ دیکھیں گے جو بڑی تیزی سے نیچے آئیں گے اور نیچے آتے ہوئے ہی یہ سال گزرے گا۔ سال 2022 کو میں ریئل اسٹیٹ کے لیے سخت ترین سال اس لیے بھی کہتا ہوں کہ سال 2019 میں حکومت نے ڈھیر ساری مہارات ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے شعبہ کے لیے لائی، لیکن سال 2020 میں اگر یہ مہارات کسی طرح بھی قائم رہیں تو گولڈ کی مارکیٹ، سٹاک ایکسچینج اور فارن کرنسی میں یعنی کہ ڈالر اور پاؤنڈ میں انویسٹمنٹ جب انویسٹر اٹھا کے لے جائے گا کیونکہ وہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے تو اس کے بعد مارکیٹ مندی کا شکار رہے گی، اور اگر سخت ترین پالیسیاں نافذ کی گئی جیسا کہ ایمنسٹی اسکیم کو ختم کر دیا گیا، ٹیکس ریویو کر لیا گیا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ایک دم سے گرے گی۔ اگر اتنا سخت سال یہ ریئل اسٹیٹ پہ آ رہا ہے تو ہم جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں کیا کرنا ہوگا، اور آپ جو لوگ گھر خریدتے ہیں یا اس سال انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیسے کرنی ہوگی۔ اس سال یعنی کہ سال 2022 میں آپ کو کوئی بلائنڈ انویسٹمنٹ بالکل نہیں کرنی۔ آپ کو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2022 میں آپ کی جو گھروں کی انڈسٹری ہے، گھر بنا کے بیچنا یعنی کنسٹرکشن والی جو انڈسٹری ہے یہ بھی گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ سال 2021 میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو آپ گھر بناتے تھے، گھر بنا کے کھڑا کرتے تھے تو وہ پلاٹ جو آپ نے 15 لاکھ روپے کا لیا ہوتا تھا اس کی ویلیو 30 لاکھ، 32 لاکھ، 35 لاکھ روپے ہو جاتی تھی اور یوں آپ کا گھر ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا۔ سال 2022 میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سال 2022 میں ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ڈیفالٹ کر رہی ہوگی، سو آپ کا پلاٹ آلریڈی اس کی قیمت گر رہی ہوگی، اگر آپ اس پہ گھر بنائیں گے تو وہ نہ اتنی تیزی سے بکے گا اور نہ ہی بڑا منافع لے کے آئے گا۔ سال 2022 میں اگر گھر بکے گا تو وہ بکے گا جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ پہ ہوگا اور جو ٹاپ کلاس کا گھر بنا ہوگا۔ اس لیے آپ نے کہیں بھی بلائنڈ انویسٹمنٹ نہیں کرنی، اور اگر آپ انویسٹمنٹ سال 2022 میں کریں گے تو کیسے کریں گے جو آپ کے لیے پروفیٹیبل ہو۔ سال 2022 کی انویسٹمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے پروفیٹیبل ہو تو آپ نے گیپس تلاش کرنے ہیں، آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، آپ نے کسی ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کے کہنے پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کیونکہ بار بار آپ ہمارے لائیو میں، آپ ہمارے سیشن میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر سے چیز لی تو اتنے کی تھی اور جب ہم سیل آؤٹ کرنے گئے تو اس نے کہا جی یہ لاس پہ ہے، اور یہ سال 2022 میں آپ کو بڑے پیمانے کو دیکھنے کا لیے ملے گا اور بڑے بڑے باعتماد ڈیلر بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا ان سال آپ نے وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے جس کے لیے آپ نے خود ہوم ورک کرنا ہے، خود مارکیٹ میں نکلنا ہے، کیونکہ سوسائٹیز سے براہ راست بکنگ آپ نے نہیں کروانی۔ لیٹ سپوز سوسائٹی جو فائل آپ کو ڈاؤن پیمنٹ 2,40,000 روپے پہ اور 10% پہ کنفرمیشن دے رہی ہوگی، کیش فلو کی کمی کی وجہ سے وہی فائل مارکیٹ اپنے اتھرائز ڈیلر کو بہت اونے پونے میں دے گی، اور کیش فلو کی کمی کی وجہ سے مارکیٹ سے ڈیلر اب وہ آپ کو فائل مزید یعنی کہ سوسائٹی کے ریٹ سے کم پہ دیں گے۔ نمبر 2، آپ نے
اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے ہائٹس میں وہ جو آپ کو ایک فارمولا پڑھایا جاتا ہے کہ آپ 2 کروڑ روپے کا فلیٹ لے لیں، 50 لاکھ روپیہ ہمیں ڈاؤن پیمنٹ دے دیں اور ہر مہینے کا آپ جو ہے ہم سے 50,000 روپیہ مہینے کا رینٹ وصول کریں، یہ آپ نے بالکل انویسٹمنٹ 2022 میں نہیں کرنی، کیونکہ آپ کی کیش کو فوری طور پہ ڈیولپر آپ سے ہینڈ اوور کر لے گا، اور آپ کے پاس جب جیب میں کیش نہیں رہے گی تو آپ کنگ نہیں رہیں گے اور آپ اچھے فیصلے نہیں کر سکیں گے۔ 2022 میں اگر آپ ضرورت کے مطابق گھر خریدنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی پروجیکٹ میں آپ نے گھر خریدنا ہے جہاں بنیادی ضروریات پوری ہوں، جہاں آبادی موجود ہو، اور وہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق وہ گھر آپ استعمال کر سکیں۔ اگر 2022 میں آپ ایسی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو رینٹل انویسٹمنٹ ہے اور اس پہ آپ کیش بیک چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ ٹیکس ریویو ہونے کے بعد آپ کے ٹیکسز بہت زیادہ رینٹل پراپرٹی پہ بڑھ جائیں گے اور آپ کی آمدنی پھر کم ہو جائے گی۔ 2022 کے اگست سے لے کے نومبر دسمبر تک آپ کی مارکیٹ دوبارہ سے سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی، کھڑی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد بڑے بڑے پروجیکٹ کی قیمتیں اپنی لاتوں پہ کھڑی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ میں سے جن لوگوں کے پاس کیش ہے، اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے پاس کیش ہے، آپ نے اس وقت چانس کھیلنا ہے جس وقت مارکیٹ ڈیفالٹ کر رہی ہوگی، کریش ہوگی، اس وقت آپ نے جا کے چیزیں اٹھانی ہیں۔ اور 2023 کے سال میں آپ کو شاید الیکشن کا سال ہوگا، مارکیٹ تھوڑی سی ہلکی شیکی نظر آئے گی، لیکن نئی حکومت بنتے ہی آپ کو پھر بڑی بڑی خوشخبریاں ملیں گی اور مرحات ملیں گی۔ سال 2022 اور سال 2023 کی مشکلات سے ہم ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کو اللہ پاک آسانی سے نکالے۔ ہمیں اپنی پلاننگ کرنی ہوگی، اپنے اضافی خرچے بند کرنے ہوں گے، ملازمین کو کم کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، تاکہ یہ پراپرٹی کا سخت ترین سال ہم اپنی پلاننگ کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ اخراجات کنٹرول کر کے اچھے طریقے سے گزار لیں۔ یہ میری ذاتی پریڈکشن ہے، پاسبلی ایسا ہو اور پاسبلی ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو آپ نے اس ویڈیو کو سامنے رکھ کے اپنی پلاننگ کرنی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس صورت میں آپ نے اس ویڈیو کو مد نظر رکھ کے فیڈ بیک پورے سال مجھے دیتے رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دے۔ خدا حافظ۔